بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل ڈن۔ مصنف مظہر کلیم M.A، عمران سیریز۔ فیاض اور عارف دونوں کو اس کمرے سے نکال کر ایک تہخانے میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور پھر ایک تنگ سی سرنگ سے گزر کر وہ اسے ایک اور کوٹھی میں لے آئے۔ یہاں انہیں رنگدار شیشوں والی کار میں بٹھا دیا گیا تھا اور کار تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ یہ شیشے شاید ڈبل تھے، کیونکہ عام رنگدار شیشوں کی جو کار میں استعمال ہوتے تھے یہ صفت ہوتی تھی کہ باہر سے اندر کا منظر نظر نہیں آتا تھا، لیکن اندر سے باہر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن اس کار میں وہ اندر سے باہر بھی نہ دیکھ سکتے تھے، اس لیے وہ بے بس سے ہوئے بیٹھے تھے۔ فیاض کو بار بار اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے عارف کی بات کیوں مانی اور خود فائل برآمد کرنے چل پڑا۔ اگر وہ یہ کلیو عمران کو بتا دیتا تو لازماً عمران فائل بھی برآمد کر لیتا اور انہیں بھی یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، لیکن اب وہ صرف اپنی ہونٹ کاٹنے کے اور کیا کر سکتا تھا، اس لیے خاموش اور بے بس بیٹھا ہوا تھا۔ کار کافی دیر تک سڑکوں پر دوڑتی رہی اور پھر کار رک گئی۔ باہر سے کار کے دروازے کھولے گئے اور فیاض اور عارف کو باہر نکال لیا گیا۔ یہ ایک اور عمارت تھی۔ یہاں انہیں ایک تہخانے میں لا کر کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ ایک مشین گن بردار اب بھی ان کے حکم میں موجود تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد رچرڈ اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر ابھی اسے وہاں بیٹھے چندی لمحے گزرے ہوں گے کہ غیر ملکی وائرلیس فون اٹھائے اندر داخل ہوا۔ باس، چیری کی کال ہے، اس غیر ملکی نے فون رچرڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور رچرڈ نے سر ہلاتے ہوئے فون پیس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس رچرڈ اٹینڈنگ، رچرڈ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ باس، چیری بول رہا ہوں، میں نے باس کی کار تلاش کر لی ہے، وہ بندرگاہ پر ہوٹل سی ویو کے قریب موجود ہے۔ میں نے باس کی تلاش بھی کی ہے وہاں، لیکن باس کہیں نظر نہیں آیا۔ البتہ باس، اتفاق سے ایک کلیو ملا ہے۔ باس ایونز ایک سیاہ رنگ کی کار میں بیٹھ کر گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس بھی تھا، اور باس یہ کار یہاں کے ایک مقامی آدمی کارلز ایڈورڈ کی بتائی جاتی ہے، جو کہ کاسموس کلب اور گرین ہوٹل کا مالک ہے اور زیر زمین دنیا میں خاصا با اثر سمجھا جاتا ہے۔ سی ویو کے ساتھ ایک بک اسٹال والے نے مجھے بتایا ہے کہ جب میں نے اسے باس کا حلیہ بتا کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس حلیے کا آدمی یہاں آیا تھا، اس سے اخبار خریدا۔ اتنے میں کارلز کا خاص آدمی سیاہ کار میں آیا، اس سے بھی اخبار خریدا۔ اس کے پاس 1000 والا نوٹ تھا۔ بک اسٹال والے کے پاس چینج نہ تھا تو باس نے اسے چینج دیا، اور اس لیے بک اسٹال والے کو باس کا حلیہ بھی یاد رہ گیا تھا۔ بک اسٹال والا اس کار اور اس آدمی کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ پھر باس اس کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ریسیور سے اونچی آواز سنائی دی۔ فیاض اور عارف دونوں ہی یہ آواز بخوبی سن رہے تھے۔ کارلز ایڈورڈ، اوہ میں سمجھ گیا۔ باس نے ایک بار اس کا ذکر کیا تھا کہ باس پہلے جب اکیشیا آیا تھا تو اس کی مدد سے بچ کر نکلا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ باس سے فائل نکالے جانے کے لیے اس کی مدد حاصل کی ہے، لیکن باس کو ہمیں تو بتانا چاہیے تھا۔ ایسے لوگوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ رچرڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ اب کیا کرنا ہے؟ میں سی ویو سے ہی بول رہا ہوں، چیری نے کہا۔ گرین ہوٹل اور کاسموس کلب، ٹھیک ہے، ہمیں فوراً حرکت میں آ جانا چاہیے تاکہ صحیح صورتحال کا علم ہو سکے۔ باس، اس طرح اگر فائل لے کر نکل گیا تو ٹھیک، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو جائے۔ چیری، تم گرین ہوٹل پہنچو، میں ٹونی اور جیگر کو وہاں بھیجتا ہوں۔ میں خود دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کاسموس کلب کو چیک کرتا ہوں، رچرڈ نے کہا اور بٹن دبا کر اس سے فون بند کر دیا۔ تم ان کا خیال رکھنا، واپس آ کر ان کے متعلق فیصلہ کروں گا، رچرڈ نے فیاض اور عارف کے پیچھے کھڑے ہوئے مشین گن بردار سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، کیا ضرورت ہے؟ گولی مار کر پھینک دیتے ہیں، اسی مشین گن بردار نے تلخ لہجے میں کہا۔ شاید وہ نگرانی جیسے بورس کام سے اکتا سا گیا تھا۔ نہیں فیلر، ہو سکتا ہے ہمیں فائل ملک سے باہر نکالنے کے لیے ان سے کام لینا پڑے، اس لیے میں انہیں ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ وہیں ان کی گردنیں توڑ کر نہ پھینکا تھا، رچرڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور قدم اٹھاتا تیزی سے دروازے سے باہر چلا گیا۔ فیلر صاحب، خواہ مخواہ اپنی ٹانگیں تھکا رہے ہو، ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم نے کیا کر سکنا ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ، انسپکٹر عارف نے گردن گھما کر عقب میں کھڑے مشین بردار فیلر سے مخاطب ہو کر کہا۔ او ہاں واقعی، میں خواہ مخواہ کھڑا ہوں، فیلر نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ پہلے دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک لمحے کے لیے باہر نکل کر اس نے شاید کسی کو دیکھا، اور پھر واپس پلٹ کر وہ اطمینان سے ایک سائڈ پر پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مشین گن اسے صوفے کی سائڈ سے لگا کر زمین پر رکھ دی تھی، اور جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال لیا تھا۔ اس سے بڑے اطمینان سے سگریٹ نکال کر منہ سے لگایا اور پھر جیبیں ٹٹولنے لگا۔ لائٹر کہاں گیا؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اسی طرح جیبیں ٹٹولتا ہوا وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ فیاض،
جلدی سے میری ہتھکڑی کا درمیانی بٹن پریس کرو، جلدی کرو۔ انسپکٹر عارف نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی پشت فیاض کی طرف کرتے ہوئے کہا، اور فیاض نے بھی اسی کی طرف اپنی پشت کی اور پھر انگلیوں سے اس کی کلائیاں ٹٹولنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی اسے درمیانی بٹن تلاش کر لیا، پھر کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی انسپکٹر عارف کی ہتھکڑی کھل گئی۔ انسپکٹر عارف نے بجلی کی سی تیزی سے ہتھکڑی اپنی کلائیوں سے علیحدہ کی اور پھر جھپٹ کر اسے مشین گن اٹھائی اور دروازے کی طرف لپکائی تھا کہ فیلر سگریٹ کی کش لیتا ہوا دروازے میں نمودار ہوا۔ اسی لمحے عارف جو دروازے کی سائڈ میں پہنچ چکا تھا حرکت میں آیا اور مشین گن کا پورا دستہ پوری قوت سے فیلر کی کھوپڑی پر پڑا اور وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بل زمین پر گرا ہی تھا کہ انسپکٹر عارف نے ایک اور وار کیا اور گر کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا فیلر دوبارہ گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ عارف مشین گن اٹھائے تیزی سے دروازہ پھلانگ کر باہر نکل گیا۔ سپر فیاض ہونٹ بھیجے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عارف واپس آ گیا۔ کوٹھی خالی پڑی ہوئی ہے، عارف نے کہا اور آگے بڑھ کر اسے فیاض کی کلپ ہتھکڑی بھی کھول دی۔ تو نکل چلو، جلدی کرو، کہیں وہ لوگ نہ آ جائیں، فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر وہ دونوں اس کمرے سے نکل کر دوڑتے ہوئے کوٹھی کے بیرونی پھاٹک تک پہنچ گئے۔ چند لمحوں بعد وہ کوٹھی سے باہر پہنچ چکے تھے۔ باس، کارلز ایڈورڈ ہوٹل برگنزا کا بھی مالک ہے اور میں نے سنا ہے کہ اسے ہوٹل برگنزا کے نیچے اپنا کوئی خفیہ ٹھکانہ بھی بنا رکھا ہے۔ وہ لازماً وہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس نے اس ایونٹس کو بھی فائل سمیت باہر نکالنے کے لیے وہاں رکھا ہوا ہو۔ ظاہر ہے اسے نکالنے کے لیے وہ رات کا انتظار کرے گا، عارف نے کوٹھی سے باہر آتے ہوئے کہا۔ برگنزا ہوٹل کے نیچے خفیہ اڈا، لیکن مجھے تو اس کا علم نہیں، اور اگر ایسا ہے بھی تو وہاں پورا دستہ لے کر جانا چاہیے، فیاض نے چونک کر کہا۔ باس فکر نہ کریں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں وہ اڈا ضرور ڈھونڈ لوں گا، دستہ دیکھ کر وہ لوگ کہیں فرار نہ ہو جائیں، عارف نے کہا اور پاس سے گزرتی ہوئی ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ دے دیا۔ برگنزا ہوٹل چلو، عارف نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ مشین گن وہ وہیں پھاٹک کے اندر ہی پھینک آیا تھا، ریوالور البتہ ابھی تک ان دونوں کے پاس موجود تھے۔ یس سر، ٹیکسی ڈرائیور شاید فیاض کی یونیفارم سے مروب ہو گیا تھا۔ اسے ٹیکسی آگے بڑھا دی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ برگنزا ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ کے سامنے پہنچ گئی۔ عارف نے اسے وہیں رکوایا اور پھر وہ نیچے اتر آیا۔ اس نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کو دیا اور فیاض سمیت آگے بڑھ کر وہ برگنزا ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئے۔ باس آپ ہال میں بیٹھیں، میں اس خفیہ اڈے کی ٹو لینے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ بھی معلوم کرتا ہوں کہ وہ ایونٹس اس خفیہ اڈے میں ہے بھی یا نہیں، عارف نے کہا اور فیاض نے سر ہلا دیا۔ برآمدے میں آ کر عارف اس سے علیحدہ ہو کر دائیں طرف کو مڑ گیا، جبکہ فیاض بڑے روبدار انداز میں چلتا ہوا ہوٹل کے مین گیٹ میں داخل ہوا۔ اسے یوں یونیفارم میں داخل ہوتے دیکھ کر وہاں کا سارا عملہ یکلک چوکنا ہو گیا، کیونکہ وہ سب فیاض کو اور اس کی فطرت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ صاحب آپ بڑے موقع پر آئے، صاحب ادھر اسپیشل روم میں آ جائیے سر، ایک سپروائزر نے جلدی سے آگے بڑھ کر بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ کیوں ادھر اسپیشل روم میں کیا ہے؟ فیاض کے لہجے میں حیرت تھی۔ جناب اسپیشل روم اسپیشل ہی ہوتا ہے، اسپیشل ورائٹی، اسپیشل مشروب، سب کچھ اسپیشل، سپروائزر نے بڑے شیطانی انداز میں کہا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ اسپیشل ورائٹی اور اسپیشل مشروب کا سنتے ہی فیاض کے ذہن سے انسپکٹر عارف اور مشن سب کچھ اس طرح صاف ہو گیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، اور وہ سپروائزر کے ساتھ چلتا ہوا ایک راہداری سے گزر کر ایک خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گیا۔ جناب اب حکم فرمائیں، کیا خدمت کی جائے؟ سپروائزر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ کیا نہیں ابھی پوچھو گے؟ کہاں ہے وہ اسپیشل ورائٹی؟ فیاض نے وسیلے لہجے میں کہا۔ جناب یہ البم موجود ہے، اس میں سبھی اسپیشل فوٹو ہیں، آپ صرف حکم کریں۔ سپروائزر نے ایک الماری سے ایک بڑی سی البم نکال کر فیاض کے سامنے بڑے مؤدبانہ انداز میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ اسے دیکھ کر انتخاب کریں، میں آپ کے لیے اسپیشل مشروب کا بندوبست کرتا ہوں، سپروائزر نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف باہر نکل گیا۔ فیاض نے البم کھولی اور پھر اس نے منہ بنا کر اس میں موجود سارے فوٹو ایک نظر دیکھ کر البم ایک طرف اچھال دی۔ نانسنس، یہ اسپیشل ورائٹی ہے، سبھی طوائفیں ہیں، میں ان کا ہوٹل سیل کر دوں گا، انہوں نے مجھے گھٹیا سمجھ لیا ہے، فیاض نے انتہائی غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر دوبارہ اسی الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں سے سپروائزر نے وہ البم اٹھایا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک یہی خیال آیا تھا کہ شاید اس پہ سپروائزر نے غلطی سے طوائفوں والا البم اٹھا کر اسے دے دیا ہے۔ گو فیاض کا کردار خراب نہ تھا، لیکن وہ خوبصورت عورتوں کی معیت میں بیٹھنے اور ان سے باتیں اور ہنسی مذاق کرنے میں بے حد لطف محسوس کرتا تھا، لیکن اسے طوائف ٹائپ کی عورتوں سے شدید نفرت تھی کیونکہ ان کے انداز انتہائی گھٹیا ہوتے تھے۔ الماری میں بہت سی البم موجود تھیں، اس نے ایک البم اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ سائڈ پر لگا اور ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ ہی یکلخت پوری الماری تیزی سے بائیں طرف کو ہٹنے لگی اور فیاض چونک کر پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، اس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ الماری اس طرح ایک سائڈ پر کھسک جائے گی۔ دوسرے لمحے الماری کے پیچھے ایک خلاصہ نظر آنے لگا جس میں سے سیڑھیاں نیچے اتر گئی تھیں اور نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا
جو فرنیچر کے لحاظ سے خوبصورت بیڈ روم دکھائی دے رہا تھا۔ تو انہوں نے عیاشی کا اڈا بنا رکھا ہے، فیاض نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے پہنچا ہی تھا کہ حکم میں راستہ بند ہو گیا۔ وہ دراصل اس بیڈ روم کا تفصیلی جائزہ لینا چاہتا تھا تاکہ ہوٹل کے مالکان و انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرے، لیکن بیڈ روم میں پہنچتے ہی وہ یکلخت ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ بیڈ روم کے ایک کونے میں دروازہ بھی تھا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں صوفے اور کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ یہ سٹنگ روم تھا، لیکن اس میں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ وہ بھی اس کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے کچھ فاصلے سے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ملحقہ کمرے سے آ رہی تھی۔ ایک اور دروازہ اس سٹنگ روم کی سامنے والی دیوار میں موجود تھا۔ فیاض تیزی سے اس طرف بڑھا۔ یس کالز اٹینڈنگ، ایک بھاری اور کرخت آواز سنائی دی، اور فیاض بے اختیار چونک کر دروازے کے قریب رک گیا۔ کالز ایڈورڈ کو وہ ذاتی طور پر جانتا تھا، اور یہ اس کی ہی آواز تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ انسپکٹر عارف کی اطلاع درست تھی کہ کالز نے نیچے خفیہ اڈا بنا رکھا ہے، اور فیاض اتفاق سے اس خفیہ راستے تک پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایونز کے ساتھیوں کو تلاش کر کے ختم کر دو، جبکہ مادام پارکر کو تلاش کر کے اس سے فائل کا سودا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر مادام پارکر بڑی قیمت لگا دے تو میں فائل اس کے ہاتھ بھی فروخت کرنے کو تیار ہوں۔ کالز کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز آئی۔ فیاض کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا، اور ساتھ ہی اس کے دل میں مسرت کا جوالا مکھی پھوٹ پڑا۔ اب بات واضح ہو گئی تھی کہ فائل کالز کی تحویل میں ہے۔ فیاض نے جیب سے ریوالور نکالا اور دروازے کے قریب ہو کر یہ اندازہ لگانے لگا کہ دوسری طرف کتنے افراد موجود ہیں، لیکن اب وہاں سے ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہو۔ ہلکی سی کھٹک کی آواز بھی دو بار ابھری، اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ فیاض سمجھ گیا کہ اندر صرف کالز ہی موجود ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے لات مار کر دروازہ کھولا اور اچھل کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جسے دفتر کے سے انداز میں سجایا گیا تھا، اور ایک میز کے پیچھے کالز بیٹھا ہوا تھا۔ خبردار کالز، میں سپرنٹینڈنٹ فیاض تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فائل میرے حوالے کر دو، فیاض نے اندر جاتے ہی انتہائی روبدار لہجے میں کہا، اور کالز دروازہ کھلنے کے دھماکے اور پھر یونیفارم میں ملبوس سپر فیاض کو اس طرح اندر آتے دیکھ کر وہ کھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم سپر فیاض، اور یہاں ادھر سے کیا مطلب؟ تم اسپیشل روم والے خفیہ راستے تک کیسے پہنچ گئے؟ کالز نے بری طرح پوکھلا کر پوچھا۔ اس کی آنکھیں اس طرح پھٹی ہوئی تھیں جیسے اسے نظر آنا بند ہو گیا ہو، اور وہ پوری آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تو تم نے سمجھ لیا تھا کہ ایون سے فائل حاصل کر کے تم یہاں چھپ کر بچ جاؤ گے؟ نکالو کہاں ہے فائل، فیاض نے بڑے روبدار لہجے میں کہا۔ فائل؟ کون سی فائل؟ کالز نے اس بار سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اچانک سپر فیاض کو سامنے دیکھ کر لگنے والی حیرت کے شدید ترین جھٹکے سے نکل آیا تھا، اس لیے اس کا چہرہ تیزی سے نارمل ہوتا جا رہا تھا۔ وہی فائل جو تمہیں ایونز سے حاصل کی تھی، فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ایونز؟ کون ایونز؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور سنو، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اس طرح معزز لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت کرو؟ جانتے ہو میرے تعلقات براہ راست وزیر اعظم سے ہیں۔ ایونز کا لہجہ اب خاصا کرخت ہو گیا تھا، اور وہ میز کے پیچھے سے نکل کر سائڈ میں آ گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ فائل نکالو، ورنہ، فیاض نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے کالز بجلی کی سی تیزی سے اچھلا اور ریوالور فیاض کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ کالز نے واقعی انتہائی پھرتیلے انداز میں لات مار کر اس کے ہاتھ سے ریوالور نکال دیا تھا۔ اب تم ہاتھ اٹھا دو اوپر، سپر فیاض، کالز نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ تم جانتے ہو مجھے، میں سپرنٹینڈنٹ فیاض ہوں، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اب تمہاری لاش یہاں سے باہر جائے گی، کالز نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ میں تمہیں جیل میں سڑوا دوں گا، ابھی انسپکٹر عارف یہاں پہنچ جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں گولی مار دوں گا؟ فیاض نے غصے کی شدت سے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اوہ، تو انسپکٹر عارف بھی تمہارے ساتھ ہے؟ اوکے، پھر پہلے مجھے انسپکٹر عارف کی خبر لینی ہوگی، وہ تم سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ہے۔ دیوار کی طرف منہ کر لو ورنہ گولی چلا دوں گا، کالز نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں ایسی صفاقی آ گئی تھی کہ فیاض لاشعوری طور پر دیوار کی طرف گھوم گیا۔ دوسرے لمحے اس کی کھوپڑی میں خوفناک دھماکہ ہوا، اور ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی میں آتش بازی کا مظاہرہ ہو رہا ہو، مگر دوسرے لمحے تاریکی پھیلتی چلی گئی۔ اس بار میرے ستارے واقعی گردش میں ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار کو ایک چوک سے گھما کر اس سڑک پر ڈال دیا جس پر اس کا فلیٹ تھا۔ دانش منزل سے فیاض کو ڈھونڈنے نکلا تھا، لیکن ہیڈ کوارٹر جا کر اسے معلوم ہوا کہ سپر فیاض انسپکٹر عارف کے ساتھ ایک جیپ میں بیٹھ کر گیا ہے۔ اس کے بعد عمران نے تقریباً ہر وہ جگہ دیکھ ڈالی جہاں فیاض مل سکتا تھا، لیکن فیاض اور عارف دونوں اس طرح غائب ہو چکے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ دراصل فیاض سے یہ پوچھنا چاہتا تھا
کہ اس کے پاس کون سی ایسی اطلاع تھی جس کی وجہ سے وہ مادام فراؤ اور عزیز خان کی کوٹھی میں گیا تھا۔ جب فیاض اسے نہ مل سکا تو اس نے عزیز خان کو ٹٹولنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کی کوٹھی پہنچ کر ایک بار پھر اس کے ذہن پر مایوسی نے ڈیرا ڈال دیا، کیونکہ کوٹھی پر موجود پولیس تھی اور عزیز خان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ عمران نے یہ سنتے ہی کار واپس موڑ لی۔ اس بار واقعی اس کے ستارے گردش میں تھے۔ معمولی کلو بھی اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا، اور اب جب کہ بظاہر فائل کی تلاش کا کوئی کلو سامنے نہیں آ رہا تھا، عمران نے واپس فلیٹ پر جانے کا ہی فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے اب وہ اس کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا۔ ویسے اس کے چہرے پر اس وقت جو بے بسی نظر آ رہی تھی، ایسی بے بسی شاید ہی پہلے کبھی اسے محسوس ہوئی ہو۔ اپنے ہی ملک میں وہ ایک لحاظ سے بالکل بے دست و پا ہو کر رہ گیا تھا۔ فلیٹ کے نیچے گیراج میں اسے کار بند کی اور پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر فلیٹ پر پہنچا۔ صاحب کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ سلیمان نے دروازہ کھول کر غور سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ طبیعت بیچاری تو ٹھیک ہے، البتہ ذہن خراب ہو رہا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ صاحب چائے لے آؤں؟ سلیمان نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کر پوچھا۔ ہاں لے ہی آؤ، اب اس کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ وہ فیاض ہی مل جاتا تو شاید کوئی بات بن جاتی، مگر وہ بھی نہ جانے کون سے بل میں چھپ گیا ہے۔ عمران نے صوفے کی پشت سے کمر لگاتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ سپر فیاض وہ تو ہوٹل برگنزا میں جا رہا تھا، سلیمان نے کہا تو عمران چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کب کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں بھی وہیں سے آ رہا ہوں، آپ سے صرف چند منٹ پہلے پہنچا ہوں۔ ہوٹل برگنزا کے ساتھ ہی فش مارکیٹ ہے، میں وہاں سے تازہ مچھلی لینے گیا ہوا تھا، کیونکہ آج گوشت کا ناغہ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ مچھلی کے کباب بنا لوں۔ میں نے اسے ایک آدمی کے ساتھ ٹیکسی میں اترتے دیکھا، وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوٹل برگنزا میں جا رہے تھے۔ فیاض نے یونیفارم پہن رکھی تھی، جبکہ دوسرا آدمی عام سے لباس میں تھا۔ سلیمان نے باقاعدہ رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ دوسرا آدمی غیر ملکی تھا؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، مقامی تھا، سلیمان نے جواب دیا، اور عمران کے ذہن میں فوراً ہی ایک خیال آیا۔ اسے جلدی سے واچ ٹرانسمیٹر کا ونڈ بٹن کھینچا اور پھر اسے گھما کر سوئیاں مخصوص ہندسوں پر ایڈجسٹ کرنے لگا۔ پھر اسے ونڈ بٹن کو مزید کھینچا تو ڈائل پر چار کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی گھڑی میں ٹو ٹو کی مخصوص آوازیں ابھرنے لگیں۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے گھڑی کے قریب منہ کو لے جاتے ہوئے کہا۔ یس ٹائیگر اٹینڈنگ، اوور۔ چند لمحوں بعد گھڑی سے ٹائیگر کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، کیا ہوٹل برگنزا کارلس ایڈورڈ کی ملکیت ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار تم نے ہی بتایا تھا، اوور۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، ہوٹل برگنزا، کاسموس کلب اور گرین ہوٹل، اس کے علاوہ ایک گیم کلب اور بھی کارلس کی ملکیت ہے، اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ کارلس اس وقت کہاں مل سکتا ہے؟ کوئی خاص اڈا؟ میں اسے فوراً ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت، اوور۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، اس کا کوئی وقت تو کسی جگہ مقرر نہیں ہے، مگر آپ کہیں تو میں معلوم کر کے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دوں، اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو، اور وہ مادام فراؤ کے متعلق تم نے کوئی رپورٹ نہیں دی، اوور۔ عمران نے پوچھا۔ باس، مادام فراؤ کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا، میں اس وقت الیکسی بار میں ہوں، یہ بار ہوٹل برگنزا سے قریب ہی ہے، میں وہاں جا کر کارلس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہوں، اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ سنو، میں سپر فیاض کو بھی تلاش کر رہا ہوں، ابھی مجھے رپورٹ ملی ہے کہ سپر فیاض کو کچھ دیر پہلے ایک مقامی آدمی کے ساتھ ہوٹل برگنزا میں جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، تم اسے بھی چیک کرو اور پھر مجھے رپورٹ دو، میں فلیٹ پر تمہاری رپورٹ کا منتظر ہوں، رپورٹ فوراً دینا، اوور۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے باس، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ونڈ بٹن کو ایک جھٹکے سے واپس دبا دیا۔ اسی لمحے سلیمان جو کچن میں چلا گیا تھا دوبارہ نمودار ہوا، اور اس نے چائے کی بھاپ اڑاتی پیالی عمران کے سامنے رکھ دی۔ ارے کیا الادین کا چراغ ہاتھ لگ گیا ہے، کتنی جلدی چائے بن گئی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اپنے لیے بنائی تھی، اسپیشل چائے ہے، مگر اب کیا کروں، آپ کی حالت دیکھ کر رحم کھانا پڑا۔ سلیمان نے عمران کا موڈ بحال ہوتے ہی خود بخود مذاق پر اتر آیا تھا۔ ارے تو کیا کسی نئے ہریرے کا نام رحم رکھ لیا ہے، کیونکہ تم تو صرف ہریرے کھانے کے عادی ہو؟ عمران نے مسکرا کر چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہریرے اور آپ کی نوکری میں یہاں تو غصہ پینا پڑتا ہے اور کہانا پڑتا ہے، ورنہ آج جیسے کے پاس تو آدمی بھوکا پیاسا مر جائے، سلیمان نے جواب دیا اور واپس پلٹ گیا، اور عمران اس کے اس لطیف اور خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ ابھی عمران نے چائے کی پیالی ختم ہی کی تھی کہ سامنے پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سلیمان کی گفتگو اور گرم گرم چائے نے اس کے ذہن پر سوار بوریت کی گرد کو صاف کر دیا تھا، اور اب وہ اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔
غصہ پینے اور رحم کھانے والے باورچی کا آقا علی عمران بول رہا ہوں۔ ظاہر ہے جس کا باورچی یہ سارا غصہ پی جائے اور رحم کھا جائے تو بیچارے مالک کو کیا ملے گا؟ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی، ارے تو کیا چڑیا گھر کے پنجوں میں بھی فون لگے ہیں؟ واہ، بڑی ترقی کر لی ہے ملک نے، عمران نے بے اختیار کہا، اور دوسری طرف سے ٹائیگر کی ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ دانشور کہتے ہیں کہ گرجتے ہوئے بادل برسا نہیں کرتے، اس لیے اب گرجنا میرا مطلب ہے ہنسنا بند کر دو اور رپورٹ دو، عمران نے ٹائیگر کی بھاری آواز پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ وہ ٹائیگر سے بات چیت کرتے وقت سنجیدہ رہتا تھا، لیکن چونکہ کافی دنوں سے اس پر بے بسی کی بوریت سوار تھی، اس لیے اب جب کہ ذہن کا ذرا سا ہلکا ہوا تو اس کی زبان چل پڑی۔ سوری باس، میں نے معلوم کر لیا ہے، کارلز ہوٹل برگنزا کے نیچے اپنے تہخانے میں موجود ہے، اور باس اہم اطلاع یہ ہے کہ فیاض بھی وہیں ہے، اور کارلز کے آدمی کسی انسپکٹر عارف کو بھی پکڑ کر اسی تہخانے میں لے کر گئے ہیں، اور باس سپر فیاض بھی اتفاق سے تہخانے میں پہنچا ہوا ہے، کیونکہ کارلز ایک سپروائزر پر چڑھ دوڑا تھا جسے فیاض کو کسی اسپیشل روم میں پہنچایا۔ وہاں ایک الماری ہے جس سے خفیہ راستہ اس تہخانے میں جاتا ہے، یہ راستہ صرف کارلز خاص موقعوں پر استعمال کرتا ہے، اور یہاں یہ سسٹم ہے کہ الماری کو اسپیشل روم سے تو ہٹا کر راستہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف سے الماری ہٹانے کا سسٹم نہیں ہے، اور فیاض اس الماری کے اس راستے اسپیشل روم میں گیا ہے۔ ٹائیگر نے سنجیدہ لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم وہیں ٹھہرو، میں خود آ رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ دوڑنے کے سے انداز میں ڈرائنگ روم سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار فراٹے بھرتی ہوئی ہوٹل برگنزا کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ اس کی بے چینی کی تہ میں وہی خوف تھا کہ کہیں اس بار بھی کلو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ختم نہ ہو جائے۔ اسے دراصل ہوٹل برگنزا اور اس کی نسبت سے کارلز کا خیال آتے ہی یاد آ گیا تھا کہ جب پہلے ایونز اس سے ٹکرایا تھا اور اس کا گروہ ختم ہو گیا تھا، مگر وہ بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، تو انکوائری میں کارلز کا ہی نام سامنے آیا تھا کہ ایونز اس کی وجہ سے ہی بھاگ نکلا ہے، لیکن چونکہ کوئی واضح ثبوت نہ ملا تھا اس لیے عمران نے بھی کچھ زیادہ دلچسپی نہ لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہوٹل برگنزا کا نام سامنے آتے ہی اس کے ذہن میں فوراً کارلز کا خیال آیا، اور کارلز کے ساتھ ایونز کا نام بھی اس کے ذہن میں ابھر آیا، اور ایونز کا نام وہ پہلی مادام پارکر سے سن چکا تھا، اس لیے اس طرح کڑی سے کڑی جوڑتے ہوئے ایک کلو سامنے آ گیا۔ پھر فیاض کا اس ہوٹل میں جانے سے وہ اور بھی زیادہ چونک پڑا تھا۔ فیاض جس پراسرار انداز میں مادام فراو، عزیز خان اور اب ہوٹل برگنزا اور کارلز کے تہخانے تک پہنچ رہا تھا، اس سے عمران یہی سمجھا تھا کہ فیاض دانستہ اس چکر میں ملوث ہے، ورنہ وہ ذاتی طور پر فیاض کی ذہنی صلاحیتوں سے پوری طرح واقف تھا کہ وہ جرم کا سراغ لگاتے ہوئے اس سے زیادہ تیز رفتاری سے کام نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب وہ کار اس لیے پوری رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا کہ اسے خطرہ تھا کہ اس بار بھی یہ کلو ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار ہوٹل برگنزا کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور اسے پارکنگ میں جا کر روک دیا۔ کار سے اتر کر وہ ہال کے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ ایک طرف سے ٹائیگر تیز سے اس قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ وہ کارلز اور فیاض کہیں چلے تو نہیں گئے؟ عمران نے ٹائیگر کے قریب آتے ہی پوچھا۔ نو باس، میں پوری طرح چوکنا رہا ہوں، ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس تہخانے کا راستہ کس طرف سے ہے؟ عمران نے کہا۔ میرے ساتھ آئیے باس، ادھر اسپیشل روم سے جاتے ہیں، دوسری طرف سے راستہ بلاک ہو چکا ہے، میں نے چیک کر لیا ہے، ٹائیگر نے کہا، اور پھر ٹائیگر کے ساتھ چلتا ہوا عمران ہال میں داخل ہوا، اور پھر وہ دونوں کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ ہیلو کوبرے، کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے ایک لمبے ترنگے نوجوان نے ٹائیگر کو کاؤنٹر کی طرف آتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم اسپیشل روم میں جا رہے ہیں، میں نے وہاں کچھ باتیں کرنی ہیں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اوہ کوبرے، اسپیشل روم میں مت جاؤ، باس نے منع کیا ہے، ادھر کیبن میں بیٹھ جاؤ، کاؤنٹر مین نے قدرے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اسپیشل روم میں بیٹھوں گا تو میں بیٹھوں گا، سمجھے؟ ٹائیگر کا لہجہ یکلخت کرخت ہو گیا تھا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ عمران خاموشی سے اس کے پیچھے تھا۔ یہ ہوٹل چونکہ انتہائی گھٹیا لوگوں کے لیے مخصوص تھا، اس لیے عمران کی ادھر آمد و رفت نہ تھی، یہی وجہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی عمران کو نہ پہچانتا تھا۔ وہ دونوں قدم آگے بڑھاتے ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ کاؤنٹر والا نیچے کارلز کو اطلاع نہ کر دے، عمران نے کہا۔ کر بھی دے گا باس تو کچھ نہیں ہوگا، کارلز مجھے اچھی طرح جانتا ہے، اور چونکہ بظاہر میرا اس کے موجودہ واقعے سے کوئی لنک نہیں ہے، اس لیے وہ زیادہ پرواہ نہ کرے گا، ٹائیگر نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ہی اندر داخل ہو گئے۔ ٹائیگر نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر تیز سے اس قدم اٹھاتا وہ ایک سائڈ دیوار میں نصب فولادی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے اور اس کے ایک خانے کی سائڈ پر ہاتھ مارا تو الماری آہستہ آہستہ دائیں طرف کو کھسکنے لگی۔ چند لمحوں بعد الماری کے عقب میں ایک خلا سا نظر آنے لگ گیا، جہاں سے سیڑھیاں نیچے ایک بیڈ روم تک جا رہی تھی۔ عمران اور ٹائیگر دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے نیچے بیڈ روم میں پہنچ گئے، مگر وہاں پہنچتے ہی عمران اور ٹائیگر دونوں بے اختیار چونک پڑے،
کیونکہ ساتھی سے کسی کمرے سے 3 آدمیوں کے بری طرح چیخنے اور کوڑے مارے جانے کی شراب کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مشین مسلسل کوڑے برسا رہی ہو، لیکن چیخوں کی آوازیں اجنبی تھیں، اور پھر چیخیں یکلخ دم توڑ گئیں، مگر کوڑے برسنے کی آوازیں اب بھی اسی طرح آ رہی تھیں۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ جسم میں دوڑنے والی درد کی ایک تیز لہر نے فیاض کے دماغ پر چھا جانے والے سیاہ پردے کو یکلخت ہٹا دیا تھا، اور فیاض کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں۔ اسے منہ میں خون کا کسیلا کڑوا ذائقہ محسوس ہونے لگا۔ ساتھ ہی دائیں جبڑے میں موجود درد کی تیز لہر نے اسے بتا دیا کہ گال پر زوردار تھپڑ مارا گیا ہے۔ ایک ہی تھپڑ میں ہوش آ گیا تمہیں سپرنٹینڈنٹ فیاض؟ سامنے کھڑے کارلز ایڈورڈ کی کرخت آواز سنائی دی، اور فیاض کی آنکھوں میں موجود دھندلاہٹ یہ آواز سنتے ہی صاف ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک خاصے بڑے سے کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں بازو کو کرسی کی پشت پر لے جا کر اس سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس طرح نہ وہ کرسی سے اٹھ سکتا تھا اور نہ کوئی حرکت کر سکتا تھا۔ ساتھ والی کرسی پر انسپکٹر عارف بھی موجود تھا، لیکن اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ اسے بھی اسی انداز میں باندھا گیا تھا۔ وہ بے ہوش تھا۔ اس کے سامنے کارلز کھڑا تھا، جبکہ اس کے پیچھے اس کے 2 گینڈوں کی طرح پلے ہوئے ساتھی سینوں پر ہاتھ باندھے اس طرح کھڑے تھے جیسے کوئی دلچسپ تماشا دیکھ رہے ہوں۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے؟ مجھے؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض کو؟ تم حقیر، 3rd کلاس، گھٹیا آدمی، تمہاری یہ جرت؟ فیاض نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ الفاظ خود بخود اس کے منہ سے جیسے پھسلے چلے آ رہے تھے۔ تم نے آج تک میرا وہ روپ دیکھا تھا سپرنٹینڈنٹ فیاض، جس میں تم سے خوفزدہ رہ کر تمہیں لمبی رقمیں دیا کرتا تھا تاکہ تم میرے بزنس میں روڑے نہ اٹکاؤ۔ لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ تم نے میرے اس اڈے میں داخل ہو کر اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں، اور میں تو تمہاری اسی بے ہوشی میں ہی تمہیں گولیوں سے اڑا دیتا اور تمہاری لاش کسی گٹر میں بہہ رہی ہوتی۔ لیکن میں نے تمہیں اب تک صرف اس لیے زندہ رکھا ہے کہ تم مجھے بتا سکو کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ایونز کی فائل مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ وہ ذریعہ بتاؤ جس نے تمہیں اطلاع دی ہے، کارلز نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ ذریعہ؟ اور تمہیں بتاؤں؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ میں تمہارے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں ذریعہ بتاؤں؟ سنو کارلز، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم وہ فائل میرے حوالے کر دو اور اپنا بزنس ختم کر کے اس ملک سے نکل جاؤ۔ بس میں تمہارے ساتھ یہی رعایت کر سکتا ہوں۔ فیاض نے ان حالات میں بھی بڑے روبدار لہجے میں کہا۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ فائل میرے پاس ہے؟ اور دیکھو سچ سچ بتا دو، ورنہ یہ بات میں تمہاری سیکھتی ہوئی ہڈیوں سے بھی اگلوا لوں گا۔ کارلز نے آگے بڑھ کر ایک اور زوردار تھپڑ فیاض کے چہرے پر مارتے ہوئے کہا، اور فیاض کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ تم نے پھر تھپڑ مارا؟ تمہاری یہ جرت؟ فیاض کا دماغ واقعی الٹ گیا تھا۔ وہ جنونی انداز میں چیخ کر بولا، تم تھپڑ کی بات کر رہے ہو؟ میں ابھی تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا، کارلز نے بھی غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ پیچھے کھڑے اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر بولا، کوڑا نکال کر لاؤ چارلز، آج میں اس کی سپرنٹینڈنٹی نکال دیتا ہوں۔ کارلز نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کا ایک ساتھی تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسی لمحے فیاض جو کہ غصے کی شدت سے کرسی پر بیٹھا پھڑپڑا سا رہا تھا، کو یکلخت محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ جو کہ رسی کی پشت پر موڑ کر باندھے گئے تھے پہلے کی نسبت ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ شاید اس کے اس طرح پھڑپڑانے سے وہ گانٹ ڈھیلی پڑ گئی تھی جس کی مدد سے اس کے بازوؤں کو باندھا گیا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی فیاض نے دونوں کلائیوں کو زوردار جھٹکے دینے شروع کر دیے، لیکن رسی ڈھیلی ضرور ہو گئی تھی، لیکن پوری طرح کھل نہ پا رہی تھی۔ یہ لیجیے باس، کوڑا، چارلز نے ایک کوڑا کارلز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں اب بتاؤ کس ذریعے سے خبر ملی تھی تمہیں؟ کارلز نے کوڑے کو دہشت ناک انداز میں ہوا میں چٹکاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ فیاض کوئی جواب دیتا، کارلز نے پوری قوت سے کوڑا اس کے جسم پر رسید کر دیا، اور فیاض کے حلق سے ایسی چیخ نکلی جیسے چیخ کے ساتھ ہی اس کے جسم سے روح بھی ساتھ نکل گئی ہو، مگر کوڑے کی ضرب سے اس کے جسم نے جو جھٹکا کھایا تھا، اس جھٹکے نے وہ رسی کھول دی جس سے اس کے بازو بندھے ہوئے تھے۔ بتاؤ، کارلز نے دوسری بار کوڑا لہراتے ہوئے کہا، مگر اسی لمحے غصے سے پاگل ہوا فیاض یکلخت کرسی سے اچھلا، اور اس نے اچھل کر مینڈے کی طرح پوری قوت سے کارلز کی ناک پر ٹکر رسید کر دی، اور اس بار چیخ کی باری کارلز کی تھی۔ وہ چیختا ہوا اچھل کر اپنے پیچھے کھڑے ان دونوں گینڈوں کی طرح پلے ہوئے ساتھیوں سے ٹکرایا، اور چونکہ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑے تھے اس لیے وہ تینوں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر پشت کے بل نیچے گرے۔ کارلز کے ہاتھ سے کوڑا نکل گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ کارلز یا اس کے ساتھی اٹھتے، فیاض نے جھپٹ کر کوڑا اٹھا لیا، پھر جیسے کوئی جنونی آدمی حرکت میں آ جاتا ہے اس طرح وہ حرکت میں آ گیا، اور کمرہ چیخوں کے طوفان سے جیسے گونج اٹھا۔ بتاتا ہوں تمہیں، بتاتا ہوں الو کے پٹھے، بتاتا ہوں تمہیں، تم گھٹیا آدمی، تم نے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ فیاض واقعی پاگل سا ہو گیا تھا، اور اس کا کوڑا والا ہاتھ
اس قدر تیزی سے رفتاری سے چل رہا تھا کہ جیسے کوئی تیز رفتار مشین حرکت میں آ گئی ہو، اور فرش پر کارلز اور اس کے دونوں ساتھی مسلسل برسنے والے کوڑے کی ضربوں سے مسلسل چیخ رہے تھے۔ فیاض نے انہیں اٹھنے یا سنبھلنے کی مہلت ہی نہ دی تھی، اور ان تینوں کے جسم بری طرح لہو لہان ہو رہے تھے۔ اب تم بتاؤ گے، تمہاری روح بتائے گی کہ فائل کہاں ہے؟ تم نے کیا سمجھ لیا تھا مجھے؟ فیاض کا غصہ واقعی عروج پر تھا۔ مسلسل کوڑے برسانے کی وجہ سے اس کا چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کا ہاتھ اسی جنونی رفتار سے چل رہا تھا، حالانکہ وہ تینوں ضربیں کھا کھا کر بے ہوش ہو کر بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ ان کے پورے جسم زخموں سے داغدار نظر آ رہے تھے۔ ارے ارے، فائر ان کے جسموں سے کے اندر تو نہیں ہے جو روح کے ساتھ باہر نکل آئے گی؟ اچانک فیاض کے کانوں سے عمران کی آواز ٹکرائی، اور جس طرح چابی ختم ہو جانے پر چابی والا کھلونا یکلخت رک جاتا ہے، اس طرح کوڑے برساتا ہوا فیاض بھی یکلخت ساکت سا ہو گیا، لیکن وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ فیاض نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ان کی چیخیں اور کوڑے کی آوازیں کھینچ لائی تھیں۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اس قدر تیز رفتاری سے بھی کوڑے برسا سکتے ہو؟ ویسے تمہارا یہ غصہ دیکھ کر تو مجھے اب تم سے خوف آنے لگ گیا ہے، عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور فیاض کے بے اختیار دانت نکل آئے۔ اس حرامی نے مجھے تھپڑ مارے تھے، اس گھٹیا آدمی نے۔ یہ سمجھا تھا کہ 2-3 ہوٹل خرید کر وہ مجھ پر روب جما لے گا۔ ہوں، فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ فائل اس کے پاس ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ فیاض کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ فیاض کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی، اس لیے وہ پاگل ہو گیا تھا، ورنہ شاید عام حالات میں وہ ان کے جسم کو دیکھ کر ہی ان کی طرف سے مرعوب ہو کر سہم جاتا۔ ہاں، اس نے فون پر بھی کہا تھا، میں نے خود فون پر اس کی بات سنی تھی، فیاض نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ فون پر؟ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا، اور فیاض نے اسے بتایا کہ کس طرح انسپکٹر عارف نے جابر کا کلو تلاش کیا، اور وہ گلبہار کالونی میں کوٹھی نمبر 25 میں پہنچے، پھر وہاں سے نکل کر دوسری کوٹھی میں جانے والے، اور وہاں ریچرڈ کے ساتھی کی طرف سے دی گئی اطلاعات سے انہیں کس طرح معلوم ہوا کہ ان کا باس ایونز اس کارلز کے پاس پہنچا ہے، اور پھر وہ کس طرح وہاں سے نکلے، اور عارف تو تہخانہ ڈھونڈنے نکل گیا، جبکہ وہ کس طرح یہاں پہنچ گیا، اور یہاں فون پر اس نے کیا بات سنی۔ اس کے بعد اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ اب جب ہوش آیا تو عارف ساتھ والی کرسی پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ تم وہ فائل تلاش کرو، وہ لازماً یہی موجود ہوگی، عمران نے مڑ کر ٹائیگر سے کہا جو خاموش کھڑا تھا، اور فیاض نے جلدی سے ٹائیگر کو فائل کی نشانیاں بتانا شروع کر دی۔ ٹائیگر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تو تم اتفاق سے یہاں پہنچ گئے، ویسے تم مادام فراو اور عزیز خان کے پاس کیوں گئے تھے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا تم میری نگرانی کراتے رہے تھے؟ فیاض نے چونک کر پوچھا۔ ارے نہیں، دراصل جب بھی تم کسی مادام کے پاس جاتے ہو میرے دل کی دھڑکنیں خود بخود تیز ہو جاتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فیاض بے اختیار جھینپ سا گیا، اور پھر اس نے وہ سارے واقعات مختصر طور پر سنا دیے جس کی وجہ سے وہ عزیز خان کی کوٹھی میں گیا تھا۔ اوہ، پھر تو تم اس وقت ڈائریکٹر جنرل ہو، تم سے تو ویسے بھی خوفزدہ ہونا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں چاہوں تو ابھی تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوا سکتا ہوں، اب مجھے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فیاض نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا سینہ خود بخود باہر نکل آیا۔ اوہ، اس لیے تمہارا غصہ بڑھ گیا ہے، مگر اختیاراتی ڈائریکٹر صاحب، اگر کارلز کے پاس سے فائل نہ نکلی تو پھر تمہارے اختیارات کی کوئی قانونی حیثیت نہ بچا سکیں گے۔ کارلز کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسے نہیں ملے گی؟ میں اس کی روح سے بھی اگلوا لوں گا، فیاض نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ باس، یہاں مطلوبہ فائل کہیں بھی موجود نہیں ہے، میں نے ہر طرف تلاشی کر لیا ہے، اسی لمحے ٹائیگر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیسے ممکن ہے؟ میں خود تلاش کرتا ہوں، فیاض نے کہا، اور تیزی سے دوڑتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ ٹائیگر، اس کارلز کو اٹھاؤ، ہم نے فیاض کی آمد سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے۔ کارلز اتنا احمق نہیں ہے کہ وہ یہاں فائل رکھے، اور اگر فوری طبی امداد نہ ملی اور یہ مر گیا تو پھر سمجھو فائل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، عمران نے فیاض کے جاتے ہی تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، آئیے، ٹائیگر نے کہا، اور اسے جھک کر بے ہوش اور زخمی کارلز کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا، اور پھر وہ اسی طرح تیزی سے آگے بڑھ گئے جس دروازے سے وہ کھول کر آئے تھے۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے بعد وہ خوابگاہ کا دروازہ آتا تھا، جسے عمران نے لات مار کر کھولا۔ عمران نے آتے ہوئے دونوں دروازے بند کر دیے تھے تاکہ فیاض ان کے پیچھے نہ آ سکے۔ لیکن باس، ادھر سے تو راستہ نہیں کھل سکتا، ٹائیگر نے خوابگاہ میں پہنچتے ہی چونک کر کہا۔ دوسری طرف فیاض موجود ہے، اور وہ اس وقت ڈائریکٹر جنرل ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا۔ اس سے پہلے تو الماری کی پشت کو ہلا جلا کر ہٹانے کی کوشش کی، لیکن الماری اپنی جگہ جام تھی۔ عمران ذرا سا پیچھے ہٹا، پھر اس نے پوری قوت سے اپنا کندھا الماری کو مارا، مگر اس کے کاندھے کی ضرب الماری کی پشت کے وسط میں جانے کی بجائے اس کے بائیں کونے میں ماری تھی، کیونکہ وہ اب اس کے جام ہو جانے کی وجہ سمجھ گیا تھا کہ جب الماری واپس اپنی جگہ جاتی تھی تو بائیں طرف کسی میکینزم کی وجہ سے لاک ہو جاتی تھی،
اور صرف الماری کی طرف سے اس لاک کو کھولا جا سکتا تھا۔ دوسری ضرب کے ساتھ ہی کھٹاک کی تیز آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی مضبوط فولاد والی الماری تیزی سے دائیں طرف کو کھسکتی چلی گئی۔ اس کا لاک ٹوٹ گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ دونوں الماری کے ہٹنے سے پیدا ہونے والے خلا میں داخل ہوتے ہوئے اسپیشل روم میں پہنچ گئے۔ باہر کوئی مسئلہ تو نہ بنے گا اس بے ہوش کالز کی وجہ سے؟ عمران نے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں سر، باہر رہداری سے ایک اور خفیہ راستہ باہر گلی میں جاتا ہے۔ میں اس راستے کو جانتا ہوں اور ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر یہاں سے باہر چلے جائیں گے، ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اور پھر واقعی وہ اس خفیہ راستے سے کسی کی نظروں میں آئے بغیر اقبی گلی میں پہنچ گئے۔ عمران نے ٹائیگر کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود گھوم کر پارکنگ سے اپنی کار لینے چلا گیا، کیونکہ کالز کے خون کی وجہ سے ٹائیگر کا لباس بھی خون آلود ہو چکا تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد کار عمران، ٹائیگر اور بے ہوش اور زخمی کالز کو لیے رانا ہاؤس کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ رانا ہاؤس پہنچ کر عمران نے سب سے پہلے تو کالز کی بینڈیج کی اور اسے طاقت کے کئی انجیکشن لگائے تاکہ کافی خون نکل جانے کی وجہ سے اس کی غیر ہوتی ہوئی حالت سنبھل جائے۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ اب کالز کی حالت خطرے سے باہر ہو چکی ہے تو اس نے جوزف کو کہہ کر کالز کو لوہے کی کرسی پر بٹھا کر اسے راڈز کی مدد سے جگڑ دیا۔ فیاض تو غصے کی وجہ سے پاگل ہو رہا ہوگا باس، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہاتھ وغیرہ صاف کر کے وہیں عمران کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ پہلے کون سا عقل مند ہے، حضرت جاسوسی کرنے نکلے تھے، عمران نے جواب دیا، اور ٹائیگر نے سر ہلا دیا۔ تم اس کا خیال رکھو، اسے ابھی ہوش آ جائے گا، میں ایک فون کر لوں، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ فون والے کمرے میں پہنچ کر اسے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جناب، میں نے ایک شخص کو تلاش کر لیا ہے جس کے پاس فائل پہنچی ہے، ابھی وہ بے ہوش ہے، ہوش میں آتے ہی میں اسے فائل برآمد کرا لوں گا، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گو اس وقت وہ علیحدہ کمرے میں تھا، لیکن چونکہ ٹائیگر یہاں موجود تھا اس لیے عمران نے مؤدبانہ لہجہ اختیار کیا تھا۔ تفصیلی رپورٹ دو، بلیک زیرو کا لہجہ سرد تھا، اور جواب میں عمران نے فلیٹ پر سلیمان کی بات سننے سے لے کر اب تک کی ساری صورتحال بتا دی، اور ساتھ ہی اس نے فیاض سے معلوم ہونے والی اس کوٹھی کا پتہ بھی بتا دیا جہاں سے فیاض اور عارف رچرڈ کے آدمی کو ختم کر کے نکلے تھے۔ اوکے، فوراً فائل برآمد کرو، اعلیٰ حکام اس بارے میں بے حد پریشان ہیں، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ تو میں کر لوں گا جناب، آپ اب اس رچرڈ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ مادام پارکر اور اس کے ساتھیوں کو بھی کور کر لیں، ورنہ یہ لوگ فرار ہو جائیں گے، عمران نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اور پھر ریسیور رکھ کر وہ مڑا اور اس کمرے سے باہر نکل کر جب وہ دوبارہ اس کمرے میں پہنچا جہاں کارلز موجود تھا تو کارلز ہوش میں آ چکا تھا۔ اب وہاں جوزف اور جوانا موجود تھے، ٹائیگر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تو تمہیں ہوش آ گیا کارلز، عمران نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ عمران، تم، یہ کون سی جگہ ہے؟ کارلز نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ شاید عمران کو پہچانتا تھا۔ تم مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تم سپر فیاض کے دوست ہو اور میں نے کئی بار تمہیں سپر فیاض کے ساتھ دیکھا ہے، مگر آج اس فیاض نے میرے ساتھ بے حد زیادتی کی ہے۔ اب تک میں اس کا لحاظ کرتا رہا ہوں، لیکن اب میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح نوکری کرتا ہے، کارلز نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ تو عمران اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نے فیاض کو تھپڑ مارے تھے، حالانکہ اس سے تمہیں بتا دیا تھا کہ وہ قائم مقام ڈائریکٹر جنرل بن چکا ہے، اس کے باوجود اس کی شکایت کر رہے ہو۔ ابھی تو شکر کرو کہ اس نے تم پر کوڑے برسائے ہیں، ورنہ ڈائریکٹر جنرل بن جانے کے بعد تو وہ گولیاں برسانا زیادہ مناسب سمجھتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے ذرا بھی شک پڑ جاتا کہ فیاض رسیوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا تو میں اسے گولیوں سے بھون ڈالتا، مگر یہ کون سی جگہ ہے اور تم نے مجھے یہاں کیوں جکڑ رکھا ہے؟ کارلز نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ایک کمرہ ہے جسے عرف عام میں جہنم کہتے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ رہے ہو؟ یہ اس جہنم کے داروغے ہیں، اور فیاض نے تمہیں یہاں اس لیے بھجوایا ہے تاکہ تم سے وہ فائل اگلوائی جا سکے جو ایونز کے ذریعے تم تک پہنچی ہے۔ اور مسٹر کارلز، یہ سن لو کہ یہ دونوں اس وقت تک انسان کے جسم سے روح کو باہر نہیں نکلنے دیتے جب تک پہلے راز باہر نہ آ جائے۔ رہی میری یہاں موجودگی تو میں تو صرف سرکاری طور پر چیخوں کی گنتی پر مامور ہوں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ چیخوں کی گنتی؟ کیا مطلب؟ کارلز نے چونک کر پوچھا۔ بھائی بتایا تو ہے، سینٹرل انٹیلیجنس سرکاری ادارہ ہے اور سرکاری اداروں میں ہر چیز کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا ہے۔ اب تم خود سوچو کہ حکومت کس طرح یہ برداشت کر سکتی ہے کہ چیخوں کے حساب میں خود برد ہو جائے۔ چنانچہ یہ دونوں جب تک تم سے فائل برآمد کرائیں گے تو میں تمہاری چیخیں گنوں گا اور پھر ان کو باقاعدہ رجسٹر میں درج کیا جائے گا۔ البتہ ایک بات بتا دوں کہ یہاں آنے والوں کی چیخوں کی تعداد 5 سے کبھی نہیں بڑھ سکی۔ اب دیکھو تم میں کتنی ہمت ہے، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ واقعی سرکاری طور پر چیخیں گننے پر مامور ہو۔ کیا تم پاگل ہو؟ میرے پاس کوئی فائل نہیں ہے، اور سنو، میں ایک معزز شہری ہوں،
حکومت کو بھاری ٹیکس ادا کرتا ہوں، تم لوگ مجھ پر تشدد نہیں کر سکتے۔ کارلز نے تیز لہجے میں کہا، بھائی اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ تمہارے ادا کردہ ٹیکس سے تو حکومت چیخیں گننے کی تنخواہ دیتی ہے۔ ویسے بہتر تو یہی ہے کہ تم مجھے اس حساب کتاب سے بچا کر خود ہی وہ جگہ بتا دو جہاں تم نے وہ فائل رکھی ہوئی ہے، عمران نے کہا۔ میرے پاس کوئی فائل نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی ایونٹس کو جانتا ہوں، کارلز نے ہونٹ بھینچتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اوکے، پھر تو گنتی کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے مسٹر جوانا، تم اپنا کام شروع کرو۔ ویسے خیال رکھنا کہ مجھے زیادہ حساب رکھنے کے چکر میں نہ ڈالنا، عمران نے منہ بنا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ حساب کیسا؟ چیخ مارنا تو کجا، اس کے چھوٹے سے حلق سے تو بھی کی آواز بھی نہ نکلے گی، جوانا نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر قدم بڑھاتا وہ کارلز کی طرف بڑھنے لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس فائل نہیں ہے، کارلز نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے جوانا کا بازو لہرایا اور کارلز کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ جوانا کا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا، اور نہ صرف اس کا گال پھٹ گیا تھا بلکہ اس کے منہ سے دانت اس طرح اچھل کر باہر آ گرے تھے جیسے فرائی پین سے پاپ کارن باہر آ گرتے ہیں۔ ایک، عمران نے باقاعدہ گنتی شروع کر دی۔ میں سچ، کارلز نے ہذیانی انداز میں کہا، مگر ایک بار پھر جوانا کا ہاتھ گھوما اور ایک بار پھر کارلز کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ دوسرا گال بھی پھٹ گیا اور منہ سے باقی رہ جانے والے دانت بھی باہر آ گئے۔ دو، عمران نے گنتی جاری رکھی۔ جوانا کا بازو ایک بار پھر اٹھا ہی تھا کہ کارلز چیخ پڑا، رک جاؤ، بتاتا ہوں۔ مجھے مت مارو، وہ فائل اسی اڈے کی ایک خفیہ الماری میں رکھی ہوئی ہے، دفتر والے کمرے کی میز کے پائے پر بٹن لگا ہوا ہے، وہ بٹن دباؤ تو دیوار میں الماری کھل جاتی ہے، اس میں فائل موجود ہے، کارلز نے کہا۔ چلو، مسئلہ 2 تک کی گنتی میں ہی حل ہو گیا، ورنہ خواہ مخواہ لمبا حساب رکھنا پڑتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ کمرے سے نکلا۔ ٹائیگر اسے ڈرائنگ روم میں ہی مل گیا تھا۔ باس، میں اس لیے ہٹایا تھا کہ وہ مجھے کوبرے کے روپ میں پہچانتا ہے، ٹائیگر نے اس کمرے میں آ جانے کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا۔ چھوڑو اسے، تم جا کر وہ فائل لے کر آؤ، عمران نے کہا اور کارلز کی بتائی ہوئی جگہ کی تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے باس، میں لے کر آتا ہوں، ٹائیگر نے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔